السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک 9 قسطوں میں ایک موضوع چلا اور وہ موضوع رہا الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات۔ کئی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ آخری بات جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پوری دنیا کو قیامت تک ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی۔ یہ آخری حدیث بیان کی گئی تھی۔ اس کے آگے 10ویں قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال اوصاف حمیدہ سے مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوبیاں اپنے محبوب کے اندر ودیت فرما دی ہیں، ہر خوبیاں اپنے محبوب میں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے والی چیز کو دیکھتے ہیں ویسے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ویسے ہی آقا علیہ السلام جیسے شہادت یعنی سامنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اب اس کی 2-3 مثالیں پہلے لے لیں۔ ہم لوگ اگر نماز پڑھے یا یوں ہی کھڑے ہوں تو پیٹھ کے پیچھے کون کیا کر رہا ہے اپنے کو کیا معلوم۔ لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ پیٹھ پیچھے بادشاہ کو بھی لوگ برا بھلا بولتے ہیں، تو وہ انسانی دنیاوی بادشاہ ہوگا، لیکن میرا نبی تو ایسا ہے جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے۔ بخاری شریف کتابوں صفت الصلاۃ کی حدیث پاک راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں، اور حدیث سننے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں۔ معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کا ماحول بڑا مضبوط بنتا چلا جا رہا تھا، اتنا مضبوط ماحول کہ جو آتا آقا علیہ السلام کے لیے ہر طریقے کی قربانی پیش کرتا، تو جو یہودی تھے ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، ان کو ٹینشن ہو گیا کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو ہم لوگ تو ختم ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو اسی وقت سے اپنا ٹینشن ہونے لگا، تو ان لوگوں نے چپکے سے جو ہے کلمہ پڑھ کر کے یہودیت کو پروان چڑھانا چاہا۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے تھے اور یہودیت کو بڑھا رہے تھے، ان لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ کہ در حقیقت یہ لوگ یہودی تھے اور کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا مسجد نبی کا ماحول بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تب ان لوگوں نے کیا کیا، مسجد نبی میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب نماز پڑھنے لگے تو انداز یہ کہ آتے اور نماز کے اندر مستیاں کرتے، تاکہ لوگ نماز سے بدظن ہو جائیں۔ آتے اور مسجد نبوی کے اندر مستی کرتے تاکہ لوگ مسجد نبوی سے دور ہو جائیں۔ اس کو بولا جاتا ہے ماحول خراب کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاندار ماحول مسجد نبوی کا بنایا، تو اس میں یہ منافقین آ کر کے کبھی رکوع میں کوئی جاتا تو پیٹھ پر مار کر کے بھاگ جانا، کبھی دھکا دے دینا، کبھی پریشان کرنا، یہ سب شرارتیں چلنے لگی۔ اب دیکھو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اب آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطاب صحابہ سے لیکن بتایا منافقوں کو جا رہا ہے۔ خطاب صحابہ سے کیا جا رہا ہے لیکن بتایا منافقوں کو جا رہا ہے۔ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اترون ہا ہونا قبلتی، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ میرے سامنے ہے؟
انی اراکم من ورائی کما اراکم امامی، میں تم کو ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں جیسے تم کو میں ایسے ہی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھ لیتا ہوں۔ اور تم کس نیت سے آتے ہو ہم کو نیت بھی معلوم ہے۔ وَاللَّهِ لَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ، نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ تم کس نیت سے آتے ہو وہ نیت تمہاری پوشیدہ ہے۔ بولو نا یار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ تو انہی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو سراقہ 100 اونٹ کی لالچ میں آ گئے تھے۔ مکہ کے باشندوں نے اعلان کر دیا جو لائے گا ان کو 100 اونٹ دیا جائے گا۔ سراقہ کو بھی خبر لگ گئی، چل پڑے، لیکن ان کو کیا معلوم ہے۔ اور حقیقت میں اس دن جن لوگوں کو انکار ہے وہ مان نہ سکے سرکار کی عظمت کو، انہیں ماننا چاہیے کہ سراقہ کا گھوڑا جب پھنسا ہے زمین کے اندر تو سراقہ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا ہے، یہ کسی اور نے نہیں، یہ محمد نے کیا ہے۔ بولو نا یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی سراقہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کنٹرول میں زمین کو بھی اور آسمان کو بھی رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کیا؟ سراقہ امان تو دے رہا ہوں، امان کے ساتھ ساتھ کسرا کے کنگن بھی تم کو دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دیا۔ اچھا سراقہ اس وقت کچھ نہیں بولے، اب حدیث سنے آگے۔ حدیث پاک میں آیا، یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1260، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے رضائی شہزادے ہیں۔ بولو نا یار، حضور کے رضائی شہزادے آپ کہیں گے؟ ہم نے کہا ہاں، ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو کنیز اور خادمہ تھیں وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی ماں ام سلمہ کی۔ تو کبھی کبھی حسن بصری کو لٹا دیتی اور کام میں لگ جاتی۔ حسن بصری جب رونے لگتے تو ماں ام سلمہ اپنے دودھ میں لگا لیتی۔ اور سنو یار، وہ رضائی بیٹے وہ فرماتے ہیں کہ جب کسرا کا محل فتح کیا گیا، علاقہ فتح کر لیا گیا، اوتیا بسواری یا کسرا، تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا اور مال غنیمت میں کسرا کے کنگن میں آئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر نے ڈائریکٹ ایک جملہ کہا، فَأَلْبَسَهَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَبَلَغَا مَنْكَبَيْهِ۔ کنگن بھی کوئی چھوٹے چھوٹے کنگن نہیں تھے، انہوں نے جب کنگن پہنا ہے تو یہاں پہنا کندھے تک پہنچ گیا۔ بولو، اتنے بڑے بڑے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد جب سراقہ کو کنگن پہنایا تو کندھے تک پہنچ گئے۔ اچھا اس سے پہلے کسرا کا علاقہ فتح ہو ایک معاملہ اور درپیش ہوا تھا جو اس ذوالغابہ کے اندر موجود ہے۔ کیا ہوا تھا معلوم؟ سراقہ بیمار پڑے، لوگوں نے سمجھا سراقہ اب انتقال کر جائیں گے، وصال کر جائیں گے، عیادت کرنے کے لوگ پہنچنے لگے تو حضرت سراقہ نے ایک جملہ کہا، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرا انتقال ہو جائے گا؟ ارے نہیں، ابھی تو میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں نہ آ جائیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ کہا آقا علیہ السلام نے کہا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن سراقہ نے اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بیان فرمایا۔ جو سراقہ نے بیان کیا وہی تو ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ زبان۔ سراقہ نے پہنا، کندھے تک پہنچ گیا، اور پہننے کے بعد کیا کہا معلوم؟ الحمدللہ سوارا کسرا ابن ہرمز فی ید سراقہ مالکن اعرابی من بنی مدلج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک قبیلے بنو مدلج کے دیہاتی کو جن کا نام سراقہ ہے، ان دیہاتی کے ہاتھ میں کسرا کے محل کے کنگن عطا فرما دیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کلمات بیان فرمائے۔ ایک موقع آیا تھا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب نے سنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی نے ایک بت کی پوجا کرتے تھے پہلے، ایمان لانے سے پہلے۔ بہت بڑا بت تھا، اس کی پوجا کرتے تھے وہ، اور
یہ حدیث نمبر 2207 ہے. راوی حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاملہ کیا ہوا تھا معلوم؟ کہتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعبد الصنما، ایک بت کی پوجا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرت ابو درداء کے گھر میں گئے. فَكَسَرَ صَنَمَهُ، اور صنم کو توڑ پھوڑ ڈالا. کس کو توڑا؟ کس کو؟ بدھ کو. بدھ کو توڑ پھوڑ ڈالا. اور جب توڑ پھوڑ ڈالا چلے گئے گھر سے نکل کے. ابو درداء بڑی عقیدت رکھتے تھے اس بت سے. فرجع ابو درداء فرآہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ارے ٹوٹ پھوٹ گئے، تو ایک دم ٹوٹا پھوٹا ہے. تو ابو درداء نے اس بت کو دیکھا اور کہا وَيْحَكَ هَلَّا دَفَعْتَ عَن نَفْسِكَ، ارے تجھے خرابی ہے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکا. بولو نا یار، تجھے خرابی ہو تو اپنی حفاظت نہ کر سکا. اتنا بولے اور بول کر کے اپنے گھر سے نکلے، اور نکلے تو ڈائریکٹ دربار رسالت میں پہنچے. اور جب حضور کے دربار کی طرف جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان لوگوں نے دیکھا ارے آ رہے ہیں، تو کہا یہ تو ہماری شکایت لے کر کے حضور کے پاس آ رہے ہیں. جیسے ہی کہا وَمَا جَاءَ إِلَّا فِي طَلَبِنَا، یہ تو ہماری طلب میں، ہماری تلاش میں ہمارے پاس آ رہے ہیں. مصطفیٰ نے کہا اللہ نہیں، انما جاء لیسلم. ارے ابو درداء اس لیے تھوڑے نہیں آ رہے کہ تم کو تلاش کریں، ابو درداء اس لیے آ رہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں. ابو درداء اس لیے آ رہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. معلوم یہ ہوا میرا نبی جیسے ظاہر کو دیکھتا ویسے دل کی باتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. آقا نے فرمایا ابو درداء اس لیے آ رہے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ اسلام کو قبول کرے. کیوں؟ فَإِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي بِأَبِي الدَّرْدَاءِ أَن يُسْلِمَ، کیونکہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ ابو درداء اسلام لانے والے ہیں. ابو درداء اسلام لانے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. ابھی 5 علوم ایسے ہیں کہ ان کا ذاتی علم کسی کو نہیں ہوتا. ہاں اللہ اگر کسی کو عطا فرما دے تو کرم میرے مولا کا ہے. انہی میں سے یہ ہے کہ بادل بارش برسائے گا نہیں برسائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بچے کا معاملہ کیا ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ بتایا ہے. الحمدللہ یہ روایتوں میں نہیں، روایت میں آیا ہے. نہیں لوگ بولتے ہیں خالی روایتوں میں آیا، مجھول بول دیتے ہیں، ورنہ تو روایتیں تو بہت ساری ہیں یار، بہت ساری. ایک روایت خالی بول رہا ہوں جس سے معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہاں بارش ہونے والی ہے. بہت سنو زور سے بولو نا یار. آقا نے بتا دیا کہ ہمیں کہاں بارش ہونے والی. آؤ کون سی روایت ہے؟ یہ روایت الخصائص الکبریٰ 3 حصہ صفحہ 1233 حدیث نمبر 2208. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرما رہے ہیں، کہتے اصابتنا صحابت، ایک بادل ہمارے پاس آیا. ارے یار مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تو بادل ہمیشہ سایہ کر رہا ہے، بادل ہمیشہ سایہ کر رہا ہے، لیکن یہ بادل آیا. فخرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی بادل آیا مصطفیٰ حجرے سے ہمارے درمیان آئے. حضور حجرے سے باہر نکلے اور نکلتے ہی کیا کہا ان ملکا مؤکلا بالسحاب دخل علی آنفا، وہ فرشتہ جو بادل پر مقرر ہے ابھی میرے حجرے میں آیا تھا. وہ فرشتہ جو بادل پر مقرر ہے وہ میرے حجرے میں آیا تھا. فسلم علیہ، اس نے مجھے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کیا. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَسُوقُ السَّحَابَ إِلَى وَادٍ مِّنْ الْيَمَنِ، اور اس نے بتایا کہ یہ بادل یمن کی ایک وادی میں لے کے جا رہا ہو جس وادی کو سرا کہا جاتا ہے، وہاں پر پانی برسنے والا ہے. آقا علیہ السلام نے اتنا بتا دیا. فَجَاءَنَا رَاكِبٌ بَعْدَ ذَلِكَ، کچھ دنوں کے بعد ایک سوار یمن کی طرف سے آیا. ہم لوگوں نے پوچھا فلاں دن تھا اور وقت اتنا تھا، کیا بارش ہوئی تھی؟ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ مُطِرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اس سوار نے بتایا جو یمن سے آیا تھا کہ اسی وقت اسی دن اللہ نے بارش سے مالا مال فرمایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتہ بتا کے جا رہے کہاں بارش ہوگی،
کہاں بارش ہو رہی ہے؟ حالانکہ فرشتہ اپنے آقا کی امتی ہونے کا اظہار فرما کے جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ حضور نے جب بتایا بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے والی ہے، آگے والی روایت ہے، تو منافق بھی وہاں موجود تھے۔ جب منافق موجود تھے وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، کچھ منافق بھی موجود تھے، فَحَفِظُوهُ، ان لوگوں نے اس بات کو نوٹ کر لیا کہ کب کہاں بارش ہونے والی ہے، کہاں کہاں بارش ہونے والی ہے، نوٹ کر لیا۔ ثُمَّ سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ، پھر آپس میں اس کے بارے میں تصدیق کرنے لگے۔ فَوَجَدُوا تَصْدِيقَهُ فَآمَنُوا وَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ منافق جو دردل کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، جب اس کی تصدیق ہو گئی اللہ نے ایمان کامل عطا فرما دیا ہے نا۔ تو ماننے والا تو کوئی ہونا چاہیے بھائی، تصدیق کی، ایمان لے آئے۔ حضور نے ان سے کیا کہا معلوم؟ زادکم اللہ ایمانا، اللہ تمہارے ایمان میں اور اضافہ کرے، اللہ تمہارے ایمان میں اور اضافہ کرے۔ ارے میرا نبی تو یہ بھی بتا دیتا ہے چوری کی بکری ذبح کی گئی ہے کیا؟ ارے جانور ذبح کر کے پیش کر دیا جائے، ہم لوگ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن حضرت دندان مبارک محنت کرنے لگتے ہیں، محترمہ زبان شریف ذائقہ لینے لگتی ہیں، لیکن میرا نبی جیسے ہی ہونٹوں سے لگاتا ہے ویسے ہی بتا دیتا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ بولو اب، ہونٹوں سے جیسے ہی لگاتا ہے ویسے ہی بتا دیتا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ پورا باب علامہ جلال الدین سیوطی نے بابا فرمایا، باب اخبار ہی صلی اللہ علیہ وسلم بالشاۃ التی اخذت بغیر حق، اس بات کا باب کہ مصطفیٰ نے بتا دیا اس بکری کے بارے میں جو بکری ناحق لی گئی ہے، چوری سے لی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا، اس میں 2 حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں، دعات امرات للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام، ایک خاتون مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آئی اور اس نے کہا سرکار میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ فلما وضع، جب دسترخوان لگایا گیا، کھانا سجایا گیا، اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللقمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، فجعل یلوکھا فی فمیہ، اس کو اپنے منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چبایا فرمایا اجد لحم شاۃ اخذت بغیر حق، آقا نے فرمایا یہ اس بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے جو بکری ناحق لے لی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا ان جارتها ارسلتها بغیر اذن زوجها، کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، اس نے اپنے شوہر سے پوچھا نہیں تھا اور بغیر شوہر کے پوچھے اس بکری کو اس نے دے دیا مجھے تحفے میں، اور میں نے اس کو ذبح کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی بتا رہے کہ کون جائز کون ناجائز خالی ہونٹ سے لگا کر۔ اب ذرا سوچو ہم لوگوں کے ہونٹ کیسے ہیں، ہمارے ہونٹ تو بتا بھی نہیں پاتے، معلوم یہ ہوا جب ہونٹ کی برابری نہیں کر سکتے تو ذات کی کیا برابری کریں گے پیارے؟ آقا علیہ السلام تو ہونٹ میں لگا کے بتا دے نا حق ہے یہ نا حق جی۔ اسی طریقے سے آگے کی روایت میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، اگر لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ حضور کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے ابھی ایک جنتی آنے والا ہے، زور سے بولو نا یار، اگر حضور کی زبان سے نکل جائے ابھی ایک جنتی آنے والا ہے تو سب لوگ کس کو دیکھیں گے؟ کون خوش نصیب ہے، کون آنے والا ہے، کون خوش نصیب ہے، کون آنے والا ہے، یہ دیکھنے لگیں گے نا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اچھا صحابہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں کون جنتی ہے، اور صاحب نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ کون آنے والا ہے۔ یہ حدیث لو پورا باب باندھا گیا ہے، بابن جامع، ایک جامع باب، بس اتنا بول کر کے حدیث لکھی گئی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ موجود ہے، اچانک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ،
ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص طلوع ہونے والا ہے. بولو یار, طلوع ہونے والا ہے. طلوع والا مطلب چمکنے والا ہے. مطلب آنا ہر آدمی آ جاتا ہے, لیکن چمک کر کے آئے, شان بتا کے آئے, سب کی بس کی بات نہیں ہے. اور جو چمک کر کے آتا ہے اسی کو مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے. حضور نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے, طلوع ہونے والا ہے. فطلع ابو بکر رضی اللہ عنہ فسلم. آقا نے کہا سب نے ٹکٹکی دروازے پہ باندھ لی, کون آنے والا ہے. اتنے میں ابو بکر آ گئے. جیسے ہی ابو بکر آئے سلام کیا, بیٹھ گئے. صحابہ کرام مسکرانے لگے, ہے نا. ایک روایت میں پھر آیا, آگے والی روایت میں کہتے ہیں عمرو بن عاص نے فرمایا ایک موقع ایسا آیا, حضور نے فرمایا ای اول من يدخل من هذا الباب رجل من اہل الجنہ. آج اس دروازے جو سب سے پہلے آئے گا میری مسجد کے اندر وہ جنتی ہوگا. آج جو سب سے پہلے اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا. وہ تو نہایت سستا سودا. ارے خالی دروازے سے آ جاؤ جنتی ہو جاؤ. بولو یار, جو اس دروازے سے سب سے پہلے آئے گا آقا نے فرمایا جنتی ہوگا. سارے صحابہ جو موجود تھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے. تو آیا کون؟ وہ جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جتنی دعائیں یہ تیری بارگاہ میں کرے مولا ہر دعا کو قبول کر لینا. کون آیا معلوم؟ سعد ابن ابی وقاص. اور ابھی آگے آ رہا ہے سعد ابن ابی وقاص جب امامت کرتے تھے کوفہ کی تو ایک بڑا شریر آدمی تھا, بڈھا کھوسٹ. ابھی آ رہا ہے اور بڈھے کھسٹ کی حالت, اس کو کھسٹ ہی بولا جائے کیونکہ جو صحابہ کے در سے پھر گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. اتنا تماشا بپا کر رکھا تھا اس اکیلے نے, کوفہ میں اتنا تماشا بپا کیا مدینے میں خبر پہنچ گئی. اور جب تحقیق کے لیے آتے عمر نے پوچھا, بھیجا 2 لوگوں کو, تو معلوم ہوا کوئی نہیں ہے. ساتھ تو وہ ہے جن کی امامت سے ہر کوئی کوفہ میں خوش ہے یار, ہر کوئی خوش ہے سوائے اس کے. ابھی آ رہا ہے آگے. ایسے ایک روایت میں آیا اگر چاروں کی بات آ جائے تو اور اچھی بات ہو جائے. یہ حدیث دیکھیں چاروں کے بارے میں, الخصائص الکبریٰ صفحہ 1243, حدیث نمبر 2230. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرا لسعد بن ربیعہ. ایک مرتبہ سعد بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. زیارت سمجھتے ہیں پرسا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کتنے حق بنتے ہیں؟ 7. قیامت کے دن کا سوال ہو جائے گا. اگر ان حقوق کو کسی نے ادا نہیں کیا تو سوال ہوگا, وہ حق کھڑے ہو جائیں گے. دعوت ہمارے یہاں تو فرض ہے, قبول نہیں ہے. دعوت قبول نہیں کیا قیامت کے دن سوال ہو جائے گا. ایمان والے کے جنازے میں نہیں گیا قیامت کے دن سوال ہو جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایمان والا ہے بیمار پڑے تو اس کے پرسے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے. اگر جان بوجھ کے نہیں گیا ایمان والا ہے تو قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا. یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. فجلس, حضور بیٹھے, وجلسنا معه, اور جو صحابہ حضور کے ساتھ گئے تھے سب ساتھ کے پاس بیٹھ گئے. اور بیمار کے پاس دعا کرنی چاہیے, وہاں فرشتے اسپیشل آمین کہنے کے لیے آتے ہیں. بیمار کے پاس جا کے دعا کرے اسپیشل آمین کہنے کے لیے آتے ہیں فرشتے. بیٹھ گئے اور بیٹھے تو سب بات چلنے لگی. اور مسیحا وہی ہوتا ہے جو بیمار کی بیماری بھلا دے, بیمار کی تکلیف کو ختم کر دے. تو آقا علیہ السلام نے ان کی تکلیف کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ, ابھی تمہارے پاس ایک جنتی عیادت کے لیے آنے والا ہے. سعد ابن ربیع معمولی نہیں ہے, تمہاری عیادت کے لیے جنتی آنے والا ہے. سارے صحابہ جو ان کی عیادت کر رہے تھے سب دیکھنے لگے. فطلع ابو بکر صدیق آ گئے. جب ابو بکر آئے خوش ہو گئے. پھر حضور نے فرمایا ایک اور جنتی تمہاری عیادت کو آنے والا ہے, ایک اور جنتی تمہاری عیادت کے لیے آنے والا ہے. سعد معمولی نہیں ہو تم, تمہاری عیادت کے لیے اللہ کے پیغمبر بھی آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تمہاری عیادت اور تمہارے پرسے کے لیے بھیج رہا ہے. ایک جنتی آ چکا ہے, دوسرا بھی آنے والا ہے. جیسے حضور نے کہا فطلع عمر آ گئے. بولو نا یار, میرے نبی نے فرمایا عمر کا ذکر کیا کرو. جب عمر کا ذکر ہوگا تو عدل و انصاف کا چرچا ہوتا ہے.
عمر کا ذکر کیا کرو، عدل و انصاف کا چرچا ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خاموش ہے کہ پھر فرمایا تھوڑی دیر رک کر، ایک اور جنتی تمہیں دیکھنے آنے والا ہے، یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ایک اور جنتی تمہیں دیکھنے آنے والا ہے۔ فطلع عثمان، اتنے میں عثمان غنی آ گئے، اتنے میں عثمان غنی۔ اب آقا کا جملہ سنو مولا کائنات کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں آقا کا جملہ سنو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اب ایک اور جنتی تمہاری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ اللہم ان شئت جعلت علیہ، اے اللہ اگر تو چاہے تو میں چوتھے نمبر پہ میرے علی کو کر دوں۔ جملہ کیا ہے آقا کا؟ اللہم ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے، جعلت علیہ، چوتھے نمبر پہ میں علی کو کر دوں۔ اطلاعی مصطفیٰ نے کہا فطلع علی، حضرت علی آ گئے، حضرت علی آ گئے۔ تو بتانا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا رکھی ہے یار؟ ارے سنیوں کو تو مچل جانا چاہیے یار، کہ جو ترتیب میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے الحمدللہ وہی ترتیب ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے نا۔ یہ دمادم کے چکر میں جو ہے نا دھمادھم ہو رہا ہے نا۔ ایک نمبر پہ کون؟ زور سے بولو نا یار۔ پھر حضرت علی، حضور نے خود کہا کہ اللہ اگر تو چاہے تو میں علی کو کر دوں۔ اگر ڈائریکٹ مصطفیٰ کر دیتے تو لوگ کہتے گھر کے پرورش کی اس لیے کر دیا، اپنے قریبی کو کر دیا۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تو چاہے، اے اللہ اگر تو چاہے۔ اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کر دیا۔ مصطفیٰ نے علی کو بنایا ہے تو اللہ کی مرضی سے بنایا ہے۔ 4 نمبر پہ رکھا تو مرضی مولا سے رکھا ہے جی۔ ایسے ہی اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا، حضور نے فرمایا میں اکثر ایک جنتی کے قدموں کی آہٹ کو جنت سے سنتا رہتا ہوں۔ ایک جنتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی کون ہے جن کے قدموں کی آہٹ آپ سنتے رہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی بن ابی طالب ہے، ان کے قدموں کی آہٹ میں سنتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون کی بات چلی، ماں عائشہ صدیقہ موجود تھی۔ ایک خاتون کے بارے میں آقا نے فرمایا عائشہ جاؤ دیکھ کیا وہ خاتون کیسی ہے۔ آگے والی روایت ہے یہ، اور بڑی مزیدار روایت ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ دنیا کو سکھانے کے لیے بولا اور مصطفیٰ نے اپنے بارے میں اپنا نظریہ پیش فرما دیا۔ یہ الخصائص الکبریٰ، تیسرا حصہ صفحہ 1243، حدیث نمبر 2200 یعنی 2232۔ راوی حضرت عبد الرحمن بن ثابت یہ کہتے ہیں خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من کلب، قبیلہ بنو کلب کی ایک خاتون سے مصطفیٰ نے نکاح کا پیغام دیا۔ آقا علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیجا قبیلہ بنو کلب کی ایک خاتون، اور جب پیغام بھیجا فبعث عائشہ رضی اللہ عنہا تنظر الیہا، ماں عائشہ کو بھیجا جاؤ دیکھو وہ خاتون کیسی ہے۔ بولو یار، جاؤ دیکھو وہ خاتون کیسی ہیں۔ ماں عائشہ کے بارے میں فذهبت ثم رجعت، ماں عائشہ گئی جا کر دیکھ کے آئیں، اور جب دیکھ کے آئی حضور نے فرمایا ما رأئی تھی، کیا دیکھا؟ جب گئی تو کیا دیکھا؟ ماں عائشہ نے کہا ما رأیت طویلہ، میں نے اس کو لمبی نہیں دیکھا، ناٹی ہے، ناٹی ہے، پست قد ہے، میں نے اس کو ناٹی دیکھا، میں اس کو لمبائی میں نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ لقد رأیت طویلہ، تم نے اس کو لمبی دیکھا ہے۔ اور سنو یار، ماں عائشہ کہہ رہی میں گئی، میں دیکھ کے آئی، میں نے اس کو لمبی نہیں پایا، میں نے لمبی نہیں دیکھا، وہ پست قد ہے، بونی ہے، ناٹی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیت طویلہ، اے عائشہ تم نے اس کو لمبی دیکھا ہے، بولو نا۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے رخسار پر جو ہے نا کان میں جو بالی پہنی جاتی ہے وہ اس کے رخسار تک پہنچ رہی ہے، بولو، یعنی لمبی بھی ہے اور اس کے کان کی بالی بھی اتنی لمبی ہے کہ گالوں میں پہنچتی ہے۔ ماں عائشہ کہتی میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فقالت رضی اللہ عنہا، ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، جملہ سنے آگے کا، کہتی ہے یا رسول اللہ ما دونک سر، آپ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔
آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے. ماں عائشہ نے کہا آپ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے. تو جو عقیدہ ماں نے دیا ہے وہی وہی عقیدہ ہم لوگوں نے اپنایا. میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا. صحیح ہے نا, وہی عقیدہ آیا نا. ماں عائشہ نے کہا کہ ماں دونہ کا سر, آپ سے کوئی راز نہیں رہ سکتا, آپ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. میں دیکھنے گئی, میں نے کیا بتایا, وہ ناٹی ہے, لمبی نہیں ہے. آپ نے کہا لمبی بھی ہے. اور عائشہ سنو, اس کے کان میں ایسے جو ہے کان میں بالیاں ایسی ہوتی ہیں جو رخسار تک پہنچتی رہتی ہیں. تو آقا علیہ السلام نے دیکھو بغیر دیکھے مصطفیٰ نے دیکھ کے بتا دیا. بغیر دیکھے مصطفیٰ نے دیکھ کے بتا دیا. یعنی گھر میں نہیں گئے دیکھنے کے لیے, میرے اللہ نے پردہ ہی اٹھا دیا ہے یار. اور یہی کیا, ایک دو بار نے, کئی مرتبہ نبی نے چاہا, میرے اللہ نے پردہ اٹھایا ہے. ارے اللہ نے اپنی کبریائی کا پردہ اٹھا دو پردہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. بہرحال ایسے ہی کئی حدیثیں ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا. اچھا, میرا نبی یہ بھی جانتا ہے میرے صحابی کون کس حالت میں ہے. بہت سلو ہے یار. کون گھر میں کیسے بیٹھا ہے, کون بازار میں کیا کر رہا ہے, کون میدان میں کیا کر رہا ہے, کون کھیت میں کیا کر رہا ہے, کون کیا کرتا ہے. مصطفیٰ اپنے دربار میں بیٹھ کر سارے صحابی کو دیکھتے رہتے ہیں. سمجھے نا, حدیث موجود ہے. اگر زبانی دعویٰ ہوتا تو بولے مصباحی صاحب کچھ بھی بولتے, من گھڑت. ابے ہم من گھڑت نہیں بولتے, من گھڑت تمہارے یہاں ہے کہ چلو رمضان میں بدری صحابہ کے برابر, چلو رمضان میں بولے بدری صحابہ کے برابر ثواب ملتا. ابے ہم نے کہا بدری صحابہ کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ تمام دوسرے فرشتوں سے افضل قرار دیے جاتے ہیں. یا فرشتوں کا یہ عالم ہے تو چو بدری صحابہ کا عالم کیا ہوگا یار. یہ عالم تھا کہ ان کو جنگ میں اتارا نہیں جاتا تھا. ہاں, جنگ یمامہ کی جب بات آئی تو کہا ابو بکر نے اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں, نکلو میدان میں, نکلو میدان میں. مصطفیٰ کی صفت پہ حملہ کر رہا ہے, مصطفیٰ کی خصوصیت پہ حملہ کر رہا ہے, مصطفیٰ کی شان پہ حملہ کر رہا ہے. اور جب شان مصطفیٰ کی بات آئے گی تو بیٹھو مت, میدان میں آؤ. تو ان بدری صحابہ کو اتارا گیا میدان میں. جی اسی طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں میرے ایک صحابی کون کس حالت میں ہے. یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1284 کے اندر پوری حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ جا کر کے میرے کچھ صحابہ کو سلام کہہ کے آؤ. اور یہ بھیجے گئے کون, زید ابن ارقم. زید ابن ارقم کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کوئی کہے خالی کتاب ہے, بھیا یہ ہے روایت, یہ روایت ہے. کیسے بھیجا آقا علیہ السلام نے؟ زید ابن ارقم سے فرمایا, زید ابن ارقم کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے حضور نے بھیجا. کہا, حضور نے فرمایا انطلق حتی تأتی ابا بکر فتجدہ فی دارہ جالسا معتبیا. حضور نے فرمایا اے زید جاؤ ابو بکر کے پاس, جاؤ ابو بکر کے پاس, تم ابو بکر کو ان کے گھر میں احتباب باندھ کر بیٹھا ہوا پاؤ گے. بہنتے نا آدمی پاؤں اٹھا کر کے ہاتھ باندھ کر کے اس کو احتباب باندھ کر. حضور اپنے گھر میں لیکن ابو بکر اپنے گھر میں ہے, مصطفیٰ اپنے گھر میں, ابو بکر اپنے گھر میں ہے, لیکن مصطفیٰ جانتے میرا ابو بکر کیسے بیٹھا ہے. بولو یار, ہے نا. اور صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ آقا آپ کیسے جانتے ہیں, کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ نبی جانتے ہیں, ہے نا. تو کہا جاؤ ابو بکر کے پاس, ان کو ان کے گھر میں پاؤ گے, وہ احتباب باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فبشرہ بالجنہ, ان کو جنت کی خوشخبری دے کے آ جاؤ. کیا ہے یار نصیبے, خوشخبری چل چل کے گھر آ رہی ہے. کیسا کردار ہے صدیق اکبر کا کہ جنت کی بشارت چل چل کے آ رہی ہے. پھر حضور نے فرمایا ثم انطلق, پھر ابو بکر کے گھر سے چلے جانا ایک گھاٹی پر, گھاٹی سمجھتے نا, گھاٹ, ایک گھاٹ پہ چلے جانا. فتلقا, وہ گھاٹ کا نام لیا حضور نے, فتلقا عمر,
راکبن علی حمار، تو تمہاری ملاقات عمر سے ہوگی، وہ حمار یعنی گدھے پہ سوار ہیں، جانور کی نگرانی کر رہے ہیں، بولو اب حمار گدھے پہ سوار ہیں، جانوروں کی نگرانی کر رہے ہیں، فبشروا بالجنہ، انہیں بھی جنت کی خوشخبری دے دینا۔ ابو بکر کیسے بیٹھے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں، عمر کہاں بیٹھے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں، اور صحابی برابر تسلیم کر رہے ہیں، گویا کہ صحابی بھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ جانتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وہیں سے چلے جانا بازار میں، پہلے ابو بکر کے گھر جانا، پھر ابو بکر کے گھر سے عمر کے پاس جانا، عمر کے پاس سے چلے جانا بازار میں، تم عثمان کے پاس جاؤ گے، فتجدہ فی السوق یبیع ویبتاع، تو تم جاؤ گے تو عثمان کو پاؤ گے وہ کاروبار کر رہا ہوگا، سودا کر رہا ہوگا، فبشروا بالجنہ، تو اسے بھی جنت کی خوشخبری دے دینا۔ اچھا اب یہ ہے کہ حضور نے روانہ کر دیا، کیا حضرت زید ابن ارقم نے ایسے ہی پایا یا اس سے ہٹ کے پایا؟ صحیح ہے نا، اگر ہٹ کے پایا تو کہا جاتا کہ غلط بتایا، اور اگر ویسے ہی پایا تو کہا دیکھ کے بتایا۔ تو کیسا پایا؟ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں فانطلقت، میں چلا، فوجدتہم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ان تینوں کو اسی حال میں پایا جیسے مصطفیٰ نے بتایا تھا، جیسے مصطفیٰ نے بتایا اسی حال میں پایا، فاخبرتہم، تو ہم نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے نا، تو جیسا مصطفیٰ نے بتایا ویسے ہی جا کر کے میں نے ان کو پایا اور ان کو جنت کی خوشخبری دے کر کے آیا۔ ایسے ہی ایک روایت میں حضرت انس کے بارے میں آیا ہے، یہ بھی سنے، بڑی پیاری روایت، ایمان تازہ ہوگا الحمدللہ۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، اس کے آگے والی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں، یہ ہے یہ روایت، حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے پاس ایک باغ میں بیٹھا تھا، فی حائط، ایک باغ میں بیٹھا تھا، فجاء آت فدق الباب، ایک شخص آیا تو باغ میں جو کمپاؤنڈ تھا، کمپاؤنڈ کے دروازے پہ دستک دی، جیسے ہی دستک دی تو حضور نے فرمایا یا انس قم فافتح له وبشره بالجنہ وبالخلافۃ من بعدی، یہ جملہ سنیں، حضور نے 3 خوشخبری دینے کا حکم دیا۔ پہلے کیا؟ دروازہ بند ہے تو کہا انس اٹھو جاؤ دروازہ کھولو، ایک کہ سب کے لیے دروازہ نہیں کھلتا ہے، ارے یہ دروازہ تو ان کے لیے آقا علیہ السلام کے مزار کا بھی کھلا ہے نا، یہ کون ہے سمجھ گیا یار، علی مجھے نہلانا، تو نہلانے کے بعد نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے دربار مصطفیٰ میں رکھ دینا اور کہنا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ابو بکر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اگر جواب ملے تو پڑوس میں رکھنا ورنہ جنت البقیع میں رکھنا۔ یہ بولنے والا کون ہے؟ یہ بولنے والا وہی ہے جسے میرے اللہ نے یار مصطفیٰ بنایا ہے، یار مزار مصطفیٰ بھی بنایا ہے، یار غار مصطفیٰ بھی بنایا ہے، یعنی غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھی اور مزار میں مصطفیٰ کے ساتھی۔ حضرت انس سے حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور جنتی ہونے کی بشارت دو، بولو اب۔ اس کے بعد ایک جملہ اور سنو، یہ جملہ تو رافضیت کو مروڑ کے رکھنے والا ہے، اور پوری زندگی وہ لوگ خالی مار مار کے اپنے آپ کو پچھتاتے تو رہتے ہیں، کہتے جب افسوس ہوتا ہے تبھی تو آدمی مارتا، ہائے میں نے کیا کر ڈالا، ہائے میں نے کیا کر ڈالا۔ تو عورتیں کبھی سینے پہ مارتی ہیں تو بیچاری یہ داڑھی والی عورتیں سینے پہ مار رہی، افسوس کر لیں گے ان سے کیا خطا ہو گئی۔ تو معلوم حضور نے فرمایا بالخلافۃ من بعدی، اور دروازہ کھولتا ہی بتا دینا کہ میرے بعد تم ہی خلیفہ ہو، بولو اب یار، بالخلافۃ من بعدی، میرے بعد کی خلافت کی بشارت دے دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے کون خوش نصیب ہوگا جو دروازہ کھول رہا ہے، ابھی دروازہ کھلا نہیں ہے، حضور نے کہا کھولنا اور بشارت دینا جنت کی اور خلافت کی۔ حضرت انس کہتے میں اٹھا، دروازہ کھولا، فَإِذَا ابو بکر، تو سامنے ابو بکر کھڑے ہیں، سامنے ابو بکر کھڑے ہیں، سامنے ابو بکر کھڑے ہیں، ابو بکر آئے، پھر میں جا کر کے بیٹھ گیا، پھر اچانک ایک دروازہ کھلا، دروازے میں دستک ہوئی، جیسے ہی دستک ہوئی پھر حضور نے فرمایا یا انس قم فافتح له وبشره بالجنہ وبالخلافۃ من بعد ابی بکر، اے انس اٹھو دروازہ کھولو اور جنتی ہونے کی بشارت دے دو، اور یہ بھی بتا دو کہ ابو بکر کے بعد خلیفہ ہو۔ بہت سنا ہے یار،
بتا دو ابو بکر کے بعد ہی خلیفہ ہو. ابھی دروازہ نہیں کھلا ہے. انس کہتے میں اٹھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ عمر کھڑے ہوئے ہیں. عمر کھڑے ہوئے ہیں. بتاؤ صراحتاً حدیث موجود ہے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا اعلان فرما دیا, ان کے بعد عمر کی خلافت کا اعلان فرما دیا. اور جب صراحتاً حدیث موجود ہو تو کوئی کھٹمل ہی چوری کر سکتا ہے, شرارت کر سکتا ہے. اور سنی تو یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جعل رحمت نے ان دونوں کو خلیفہ بنایا تو اس انداز نے بنایا کہ بلا فصل ابو بکر کو بنایا, ابو بکر کے بعد عمر کو بنا دیا ہے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے جی. یہ جیسے ہی آ کر کے بیٹھے ہیں اتنے میں پھر دستک ہوئی, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. جیسے ہی کھٹکھٹایا گیا پھر حضور نے فرمایا انس کھڑے ہو, دروازہ کھولو اور وبشرہ بالجنہ وبالخلافۃ من بعد عمر وانہ مقتول. دروازہ کھولو, جنتی ہونے کی بشارت دو اور بتاؤ عمر کے بعد خلیفہ تم ہی ہو, اور یہ بھی بتا دو کہ تم شہید ہو. یہ بھی بتا دو کہ تم شہید ہو. تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں دروازہ کھولا فَإِذَا عثمان رضی اللہ تعالیٰ, تو سامنے جو ذات کھڑی تھی وہ عثمان غنی کی ذات کھڑی تھی. تو تینوں کی خلافت ہو گئی, اور چوتھی تو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اتفاق ہو ہی گیا. 400 شورے ہیں ان چاروں کے, ہے نا, یہ آقا علیہ السلام کے صحابی. بہرحال اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے آ گئے, ہم تو سمجھتے تھے خالی کپڑا ہی کم ہے بیچاروں کے پاس, لیکن دماغ بھی کم ہو گیا. نہیں سمجھے؟ ہم تو سمجھتے تھے خالی کپڑا ہی کم ہے لیکن دماغ بھی کم ہے. اور کچھ لوگوں کی بات تو اتنا کپڑا کم ہو گیا ٹوپیاں نہیں ہے سر پہ, سب کو ٹوپی پہنا رہے ہیں. اچھا ان کے علماء کے اب بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہماری قوم کا حال ایسا ہے کہ لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور بولتے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. ضعیف ضعیف حدیث بول بول کر کے لوگوں کو عبادتوں سے روک رہے ہیں. سمجھ گیا ہوں گے کون ہوگا, ہے نا. ایسے لوگ تو کبھی پنجے میں آ جائیں تب معلوم ہوگا پنجتن کا پنجہ کیسا ہوتا ہے. امام احمد رضا کا قلم پنجتن کے پنجے کا صدقہ ہے الحمدللہ. اس میں تو ایک پورا باب باندھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں. اور کچھ پگلیٹ ابھی دعائے قنوت بہت پڑھ رہے ہیں فجر میں. پگلیٹ بول رہا ہوں لفظ, کیا لفظ ہے؟ پگلیٹ کا لفظ ہے. پگلیٹ سمجھتے ہو؟ کپڑا بھی کم بھیجا بھی کم. بولے حالات خراب ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, حالات خراب ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. ابے میں نے کہا کربلا زیادہ حالات خراب ہو گئے کیا؟ امام حسین نے کربلا میں پڑھا, خاموش. وہ لانا اور آ گیا. ابے جنگ یمامہ میں پڑھا گیا کیا؟ جنگ یرموک میں پڑھے صحابہ. یہ بتاؤ آقا علیہ السلام نے قبیلہ ریل قبیلہ لیل زکوان اور سیاح میں جو صحابہ گرفتار ہوئے تھے, پکڑے گئے تھے, قیدی بنائے گئے تھے, ان لوگوں کے رہائی کے لیے اور قبیلہ ریل زکوان اور سیاح کی تباہی کے لیے آقا نے پڑھی. اس کے بعد کبھی پڑھے کیا دوبارہ؟ کبھی نہیں پڑھے دوبارہ. کیوں نہیں پڑھے دوبارہ؟ کیونکہ قرآن کی آیت یاد رکھو, جا کے تفسیر دیکھ لینا, حوالہ دے رہا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 128. کیا ہے؟ کون سی سورت ہے؟ زور سے بولو نا. سورہ آل عمران کون سی آیت؟ 128. جا کے دیکھ لینا تفسیر, معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعائے قنوت جو فجر میں پڑھی جاتی ہے اس کو اس آیت کے نازل کر کے منسوخ فرما دیا ہے. بولو اب یار, اور سنو بولے یار, منسوخ فرما دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن کی آیت سراتن موجود اور ابا گیری کر رہے ہو تم شریعت میں. مسئلہ کیا ہوتا ہے نا معلوم, کوئی ان کو پکڑ کے گریبان پکڑنے والا نہیں ہوتا, لیکن کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حافظ ملت کا فیضان بھی رکھا ہے بھائی. بہرحال تو اب یہ تو چل رہا ہے, چونکہ اخبار میں آیا اس لیے میں نے کہا مار دو پنچ, اور ایسا پنچ مارو کہ ڈھیر ہو جائے. پھر ایک بار بتاؤ کون سی سورت؟ زور سے بولو نا یار, کون سی آیت؟ ہاں اتنا کوئی جلدی بتائے گا نہیں, اور جو بتائے گا نا وہ بہت زیادہ بتائے گا پھر. تو اب ایک اور معاملہ اللہ بولے وہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کیا حضور نے کسی کی مدد کی ہے؟ پردہ فرمانے کے بعد
بہت کسی کی مدد کیا ہے. ابے میں نے کہا ابے مطالعہ کمزور ہے بیٹے, تیرا کپڑا بھی کم تھا, دماغ بھی کم تھا, مطالعہ بھی کم ہو گیا, مطالعہ بھی کم ہو گیا. میں بتاتا ہوں نا, میرے نبی نے میرے عثمان غنی کی مدد کی ہے. اور سنو بولے یار, اگر آقا علیہ السلام بعد وصال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتے ہیں تو میرا نبی سب کی مدد کر سکتا ہے. بس شرط یہ کہ عثمان غنی کی طرح مدد لینے والا کوئی چاہیے. اور سنو بولے یار, عثمان غنی کی طرح مدد لینے والا کوئی چاہیے, ابو جہل کی شاگردی کی طرح نہیں بھائی. کوئی آئے تو صحیح عثمان غنی کی طرح مدد لینے کے لیے, ان کا غلام بن کر کے مصطفیٰ سے مدد مانگے تو صحیح, دیکھو کیسے مدد ملتی ہے. حدیث لے لے, یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1288. اور پھر بتا دے رہا ہوں, یہ کتاب انڈیا کی چھپی نہیں بھائی. بھنڈی بازار کا ذکر مت کرنا. کہاں سے چھپی ہے؟ بیروت شریف ہے نا, شریف بولنے کا یار, جہاں سے اتنی کتابیں اچھی اچھی چھپے وہ کون ہے؟ شریف ہے ہمارے لیے. کچھ لوگ ہیں شریر جو چھاپتے بھی ہیں چھپاتے بھی ہیں. جی یہ دیکھو کیا روایت, ایمان تازہ ہوگا یار. سنو اب حدیث نمبر 2394. مہاجر ابن حبیب کہتے ہیں بعثا عثمان الی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما وہو محصور. حضرت عثمان غنی نے عبداللہ ابن سلام کو پیغام بھیجا جبکہ ان کو گھیرا گیا تھا, یعنی حجرے میں قید کر دیا گیا تھا, بلوائیوں نے قید کر دیا تھا, محاصرہ کر دیا تھا, گھیر دیا تھا. بھیجا پیغام, فقال رضی اللہ عنہ لہو, تو حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا ارفع راسک ترى هذه القوة, اے عبداللہ سر اٹھاؤ, تم یہ کھڑکی دیکھ رہے ہو. عبداللہ ابن سلام نے سر اٹھایا اور کھڑکی کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے کیا کہا, فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف منها الليل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھڑکی سے رات میں دیکھا ہے. اور سنو بولے یار, حضور پردہ فرما چکے ہیں, عثمان غنی کو گھیرا جا چکا ہے, بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے. عبداللہ ابن سلام سے آتے عثمان غنی کیا کہہ رہا ہے, اے عبداللہ سر کو اٹھاؤ, کھڑکی کو دیکھو, اسی کھڑکی سے مصطفیٰ نے رات میں مجھے دیکھا ہے. بولو نا. اور جب دیکھا تو کیا کہا, یا عثمان, اے عثمان احصروک, ان لوگوں نے تمہیں گھیر دیا ہے. قلت نعم, میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فادلا لی دلوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں مجھے پانی دیا. بہت سلو یار, معلوم ہے تو عثمان غنی کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا, پانی بھی نہیں دیا جا رہا تھا, لیکن میرا نبی پانی پلانے کے لیے تشریف لایا. بولو یار, اور رات میں پانی میرا نبی پلا رہا ہے, دن میں عثمان غنی بتا رہے ہیں. بولو. اب جو عقیدہ عثمان غنی کا ہے وہ عقیدہ کیا خراب عقیدہ ہے؟ ارے وہی والا عقیدہ, نجات والا عقیدہ. حضرت عثمان غنی نے کہا فادلا لی دلوا, میرے لیے حضور نے ایک ڈول پیش کیا. فشربت منہ, میں نے اس ڈول سے پانی پی لیا. اب بھی اگر آہستہ ہے تو سمجھنے والی بات ہے یار. مصطفیٰ آئے, پانی پلائے, کہتے ہیں فإنی, دو تاکید انا اور یا کے ساتھ, فإنی اجدو بردہ علی کبدی, اور آقا نے جو پانی مجھے دیا تھا میں نے پیا, اس کی ٹھنڈک کا احساس مجھے ابھی بھی سینے پہ ہو رہا ہے. اس کے ٹھنڈک کا احساس ابھی بھی میرے سینے پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد حضور نے مجھ سے فرمایا ان شئت دعوت اللہ وینصرک علیہم, اے عثمان اگر تم کہو میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تمہاری مدد کر دے. بولو اب, اگر عثمان تم کہو تو میں دعا کر دوں اللہ تمہاری مدد کر دے. وان شئت افطرت عندنا, اور اگر تم چاہو تو افطاری ہمارے ساتھ کر لینا, افطاری ہمارے ساتھ کر لینا. حضرت عثمان غنی نے اگر وہ چاہتے تو اللہ مدد کرتا. مصطفیٰ کے بقول, مصطفیٰ نے تو اختیار دیا تھا, مصطفیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, جس کا نام علی ہے محمد ہے کچھ اختیار میں نہیں ہے. ابے پاگلو, جاؤ عقیدے کو درست کرو. ارے جس کا نام محمد ہے وہ آتا ہے عثمان غنی کو سیراب بھی کر دیتا ہے. عقیدہ تو عثمان غنی والا لاؤ, اللہ نے اتنا پاور اپنے نبی کو دے دیا ہے. اور علی ہے الحمدللہ, میرے نبی نے تو علی کو مولا ہی بنا دیا ہے. مولا کا معنی مددگار اور پیارا ہوتا ہے. جی یہ اپنی طرح سمجھتے ہیں جیسے یہ مرے سڑے, سمجھے گی نہیں, مرے پھر اس پہ دلیل کیا. ابھی ہاں سنا میں نے ان میں
ایک کو پاگل کو کسی نے مجھے بھیجا تھا کلپ، اس نے کہا ایسا ہے کہ کبھی کبھی بدن اگر صحیح سالم نکل جائے قبر سے تو مطلب یہ ہے کہ وہاں کی زمین میں کچھ کیمیکل ایسا ہے جس کی وجہ سے بدن سڑتا گلتا نہیں ہے۔ واہ یار، کیا بہت زبردست بات بولا یار، کچھ کیمیکل ایسا ہے جس کی وجہ سے بدن سڑا گلا نہیں ہے۔ کیا تحقیق ہے بھائی، اپنے مالیگاؤں کا ہی ہے وہ۔ ہمیں میں نے کہا پگلیٹ کہیں کا کیمیکل کی تاثیر مانتا، کیمیکل کی تاثیر مانتا، مصطفیٰ کی زبان کی تاثیر کیوں نہیں مانتا؟ ابے دیکھ زبان مصطفیٰ میں کتنی تاثیر ہے۔ ان اللہ ان الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون، زبان مصطفیٰ میں یہ تاثیر ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا میرے اللہ نے نبیوں کو زندہ قبر میں رکھا ہے، وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ زبان مصطفیٰ کی تاثیر ہے، تو کیمیکل کی تاثیر مان رہا ہے؟ ابے کیمیکل، ایسا کیمیکل بتاؤ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، کوئی کیمیکل بتاؤ کہ 2 ٹکڑے کر دے اور جوڑ بھی دے، بتاؤ کوئی کیمیکل ایسا جو سورج کو پلٹا دے، کوئی کیمیکل ایسا ہو کہ ہاتھوں سے پانی نکال دے، چشمے بہا دے۔ کہا حضرت کیمیکل ایسا تو کچھ نہیں۔ ہم نے کہا بھاگ رے پاگل، کیمیکل کچھ نہیں کر سکتا، وہ ناقص و ادھورا ہے، اور یہ میرا نبی ہے جو اللہ نے مکمل پورا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اوصاف کا حامل بنایا ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا اگر تم چاہو تو تمہاری مدد ہو جائے، میں دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو آ کے ہمارے ساتھ افطار کر لینا۔ تو حضرت عثمان غنی بھی فاخترت الفطر عنده صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی نے کہا اے عبداللہ سنو، میں نے افطاری کو چن لیا ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ اے عبداللہ سن لو، میں نے چن لیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کب شہید ہوں گا، حضور کو کیسے معلوم، لیکن وہ جانتے ہیں کہ نبی بتا رہے ہیں مطلب آج ہی شہادت ہونے والی ہے۔ اسی لیے آگے آیا کیا فقتل رضی اللہ عنہ فی یومہ، حضرت عثمان غنی اسی دن شہید ہو گئے۔ ان حدیثوں کو یہ لوگ کب پڑھیں گے یار؟ سمجھے کہ نہیں؟ مالی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور سنی پڑھ کے بتاتا ہے، اچھا جو سنی نہیں بتاتا بھولا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ آج جو بیچارے کمزور رہتے، بھولے بھالے رہتے، سیدھے سادھے، حضرت ہم کوئی کے چکر میں نہیں پڑتے، پھر بھی اس کے چکر میں پڑ گئے۔ حضرت ہم کسی کے چکر میں نہیں پڑتے، پھر بھی اس کے چکر میں پڑ گیا۔ ابے اس کا چکر چھوڑ، چکر میں پڑنا ہے تو اس چکر میں پڑ کے اللہ آخر میں کامیاب کیسے کرے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ اللہ ایسے کامیابی عطا فرمائے۔ عقیدہ درست کرو بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اتنے دن سے بیان چل رہا ہے، کوئی منمانی چلی کہ کتاب چلی؟ اگر کتاب چلی ہے تو کتاب کے لیے سبحان اللہ تو بولو یار۔ ہاں اسی لیے بزرگوں کی کتابیں عام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا۔ کتابیں پڑھا کرو گھر میں جا کے، بچوں کو ذہن دو۔ میں تو کئی گروپوں میں بولا آلات کے رسالوں کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ جس دن آلات کے رسالوں کا خلاصہ پیش ہو جائے گا نا، اس دن دوسرے لوگ مر جائیں گے، سر پھوڑ لیں گے اپنا۔ کیوں؟ کیونکہ رضا نے اتنا لکھ دیا ہے کہ پوری امت سمیٹ نہیں پا رہی بھائی۔ ہم لوگ تو خالی حدائق بخشش، اور آگے بڑھے فتح ورزیہ، وہ بھی فتح ورزیہ معلوم بھی نہیں ابھی، اور آگے بڑھے تو کنز الایمان کا ترجمہ بس۔ ارے یار مولانا طارق انور صاحب سے پوچھو میرے رضا کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو 565 علوم و فنون کا ماہر بنایا ہے یار۔ اب جب ظاہر سی بات ہے حسد میں لوگ جل رہے ہیں، جل بھول رہے ہیں، حکیم جی کا چورن کھا رہے ہیں۔ سمجھا کون سے حکیم؟ امت کے حکیم جو چورن باز ہیں جی۔ آگے پھر ایک روایت سنیں، اس کے آگے والی روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے سے مروی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں نائلہ بنت فرافسہ سے۔ یہ کون ہے نائلہ؟ حضرت عثمان غنی کی زوجہ ہے، بیوی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب عثمان غنی کو گھیر دیا گیا ظل صائمہ، حضرت عثمان غنی مسلسل روزہ رہ رہے تھے۔ جب آپ کو گھیرا گیا کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا، مسلسل روزہ رہ رہے تھے۔ فلما کان عند الافطار، تو جب افطار کا وقت ہوا، فسألہم الماء العذبہ، تو ان لوگوں سے بلوائیوں سے حضرت عثمان غنی نے کہا میٹھا پانی دے دو۔ حالانکہ مدینے میں میٹھا پانی عثمان غنی کا صدقہ ہے یار۔
ہاں معلوم ہے کہ روایت میں آیا ہے بلوائیوں سے تو عثمان غنی نے کہا اے بلوائیوں سنو، کیا تم کو معلوم ہے جب مدینے والوں کو میٹھے پانے کی ضرورت تھی مصطفیٰ نے اعلان کیا میرے اوما خرید کر کے کون جو مدینے والوں کو دے گا، تو کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ نے مجھے چنا، میں نے خرید کر مدینے والوں کو دیا ہے۔ آج تم لوگ اسی پانی سے مجھے روک رہے ہو اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ مسجد نبوی میں میں نہیں آ سکتا، مجھے میرے حجرے میں گھیر دیے ہو تم لوگ۔ سنو، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے جب ضرورت تھی مسجد نبوی کو جگہ کی، مسجد نبوی کی توسیع کی، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا ہے۔ بولو یار، ہاں تو عثمان غنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو پانی مانگا تو منع کر دیا، فمنعوا، بلوائیوں نے پانی دینے سے منع کر دیا، میٹھا پانی نہیں دیں گے۔ فباتا، ہاں تو عثمان غنی نے رات گزاری، پانی نہیں پیا، رات گزاری، باتا، رات گزاری۔ فلما کانا فی السحر، جب سحری کا وقت ہوا، کیا نرالی سحری ہے یار، سحری کا وقت ہوا، قالا، نائلہ کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علی هذا السقف، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھت سے میرے پاس جلوہ گر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلو من ماء، حضور کے ساتھ پانی کا ایک ڈول تھا۔ بولو یار، جب میرا اللہ ابو بکر کے لیے غار حرا کے دہانے پہ جنت کا پانی بھیج سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جب انگلیوں سے جب اللہ نے چشمہ بہا سکتا ہے تو ڈول مصطفیٰ لے کے آئے، اور جب آئے لے کر کے آقا تو حضور نے فرمایا اشرب یا عثمان، عثمان پی لو، عثمان پی لو، مطلب سحری بھی ہو رہی ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے، ہے کیا نصیبہ ہے، کہا پی لو۔ حضرت عثمان کہتے فشرب، تو میں نے پیا، حتی روی، تو یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا، خوب مزہ آیا، خوب پیا، خوب سیراب ہو کر کے پیا۔ حضور نے فرمایا اس دن اور پیو، اور بھی ہو، تو انہوں نے کہا فشرب، تو میں نے پیا، حتی تملعت، یہاں تک کہ میں ایک دم بھول ہو گیا۔ اب دیکھو یہاں پر پانی مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی، تیسرے نمبر کے خلیفہ عثمان غنی نے مانگا تھا، بھلوائیوں سے انہوں نے منع کر دیا، مصطفیٰ سے تو انہوں نے مانگا بھی نہیں ابھی، یہاں میرے نبی مانگا بھی نہیں اور آقا علیہ السلام نے عطا فرما دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی عطا ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی آقا علیہ السلام مدد فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کہ طریقہ عثمان غنی کی غلامی کا ہونا چاہیے، عثمان غنی کے رہنے کے انداز پہ آدمی رہے، ویسا عقیدہ رکھے تو مصطفیٰ عطا بھی فرماتے ہیں۔ بس آخری حدیث اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پیش کریں، حالانکہ بہت مواد ہے میرے پاس، کچھ لوگ تو چلانا بھی ہے بھائی، جو لوگ چلانے والے وہ سبحان اللہ بولے، ہاں دیکھو نہیں بول رہے، تو چلانا ہے بھی، حضرت پلاؤ کھانا ہے، چلانا ہے، جائے گے تم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ روایت ضرور سن لو، ایمان تازہ ہوگا، اور جو اماموں کو بدنام کرتے ہیں نالائق ان ناہنجاروں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے بتا دے رہا ہوں بھائی، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے امام بنا دے، امامت کے اوصاف میرے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، میں گنہگار خطا کار جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے ویسے کرتا رہتا ہوں میں۔ یہ روایت میں جان بوجھ کے لایا، میں نے کہا یہ روایت آنی چاہیے۔ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1414 یعنی 1414، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوفہ کا معاملہ آیا تو کوفہ کی سرزمین پہ ایک جامع مسجد بنی ہے، جو جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، تو اسی جامع مسجد کی امام مقرر کیے گئے، کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ ہے پوری روایت، دو روایتیں، ایک دو مقرر کر دیے گئے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں شکا ناس من اہل الکوفہ سعد بن ابی وقاص الی عمر رضی اللہ عنہما، کہ کچھ کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر سے کر دی۔ کوفہ میں امامت فرمارے جامع مسجد کی شکایت مدینہ پہنچ گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہاں کچھ ہو جائے تو ڈائریکٹ خبر بریلی پہنچ جاتی ہے۔ چلو الحمدللہ ہم لوگ اپنے مرکز سے کنیکشن میں تو ہیں، بولو نا یار، وہاں شکایت جا رہی، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ الحمدللہ اگرچہ ہم جا نہیں پاتے لیکن کنیکشن مضبوط ہے، بول دو اب، یہ شکایت دلیل ہے، ہم تو پوزیٹیو لے رہے ہیں اس کو۔ جی شکایت پہنچ گئی، جیسے شکایت پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوفہ معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے۔ فطیف بہ فی مساجد الکوفہ،
تو جن لوگوں کو بھیجا تھا انہوں نے کوفہ کی مسجدوں کو چھانبین کیا، کیا معاملہ چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے۔ فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا، تو جس سے ملاقات ہو رہی سب بول رہے ہیں 7 بڑے اچھے ہیں، 7 بڑے اچھے ہیں، 7 بڑے اچھے۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی ملا جس کا نام تھا ابو سعدہ۔ کیا نام تھا؟ ابو سعدہ ملا۔ جیسے ہی اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کسی سے بولنا مت، میں بتاتا کیا۔ فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَسِيرُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عثمان حضرت سعد یہ برابری کے ساتھ جو نا بٹوارا نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی جنگ میں یہ جاتے ہیں، اور نہ ہی فیصلہ انصاف کا کرتے ہیں۔ لگا دیا الزام۔ جیسے ہی حضرت سعد کو یہ جملہ معلوم پڑا تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم ان کان کاذبا فاعطِ العمرہ واعطِ الفقرہ وعرضہ للفتن۔ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کی محتاجی بڑھا دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ تو آگے ابن عمر کہتے ہیں فرأیتہ شیخا کبیرا قد سقط حاجبہ عن عینیہ من الکبر۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا بڑا بوڑھا کھوسٹ ہو گیا اور اس کے جو پلک کے یہ ابرو ہیں یہ آنکھوں کو بند کرنے لگے، اتنا بوڑھا ہو گیا، لیکن راستے میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ جب لوگ چھیڑتا تو لوگ مارتے اس کو، جب مارتے تو اس سے کہا جاتا کئی بانتا بوڑھا ہو گیا، شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے، تو کیا کہتا کیا کروں شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، کیا کروں آزمائش میں پڑا ہوا بوڑھا ہوں، مجھے تو سعد کی دعا نے برباد کر دیا، سعد کی دعا نے برباد کر دیا۔ معلوم حضرت سعد ابن ابی وقاص ہو کہ مصطفیٰ نے کہا اے اللہ میرے سعد کی ہر دعا کو قبول فرما لے، ہر دعا کو قبول فرما لے۔ تو معاملہ بتانا یہ چاہتا بھائی ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہو سکے تو اپنے اندر تبدیلی لائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اچھا بنائے، آپ لوگوں کو بھی اچھا بنائے، اور اچھا امام اور مقتدی کے رشتے کو شاندار بنائے جس سے معاشرہ اچھا ہو جائے۔ آگے کی اور بھی روایت ہے لیکن ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔